حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 24واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر اپنی قدرت کا، اپنی مغفرت کا، توبہ کے قبول کرنے کا، ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حامیم سے قرآن کریم میں 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے لے کر سورہ احقاف تک یہ 7 سورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کو آل حامیم بھی کہا جاتا ہے اور حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ قرآن کی زینت ہیں یہ صورتیں۔ مسعر بن قدام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں گویا ایسے ہیں جیسے قرآن کی دلہن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں جن کو حوامیم کہا جاتا ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ اور مغز ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پورا قرآن اور ان صورتوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی باغ میں ٹہل رہا ہو، اس میں ہریالی ہو، چلتا گیا تو اس نے آگے جا کر دیکھا کہ ایسے باغ ہیں کہ ان میں اس سے زیادہ ہریالی ہے، سیر و تفریح کا سامان ہے۔ تو ایسی صورتیں قرآن کریم کی یہ وہ صورتیں ہیں جو جیسے آگے باغ میں آدمی گیا وہاں اور خوشنما منظر نظر آیا، ایسی یہ صورتیں ہیں۔ یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو شروع کی جو آیتیں ہیں اس صورت کی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جو آدمی صبح کے وقت میں آیت الکرسی 1 مرتبہ اور یہ آیت 1 مرتبہ یہاں تک پڑھ لے تو سارے دن کی اللہ تبارک و تعالی ناگانی آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلیات سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ جو صورتیں ہیں، ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک باغ کے اندر نماز پڑھ رہا تھا تو نماز ہی کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک شخص سفید خچر کے اوپر ظاہر ہوا اور یہی آیتیں پڑھ رہا تھا میں، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جب تم یوں کہو غافر الذنب تو یوں کہا کرو یا غافر الذنب اغفر لی، اے گناہوں کے معاف کرنے والے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب تم کہو قابل التوب توبہ کے قبول کرنے والے تو یوں کہا کرو یا قابل التوب اقبل توبتی، اے توبہ کے قبول کرنے والے میری توبہ کو قبول فرما لے۔ جب تم کہو شدید العقاب تو کہا کرو یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اے زبردست عذاب دینے والے مجھے عذاب نہ دے۔ جب تم کہو ذی الطول تو کہا کرو یا ذی الطول طل علی خیر، اے بڑی طاقت کے مالک میرے اوپر اپنی خیروں کو ڈال دے۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز سے فارغ ہوا، نماز میں ایسی آواز آئی مجھے تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ لوگوں سے میں نے معلوم کیا کیا تمہیں ایسا شخص دکھا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے تھے کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں قول یہ ہے کہ جیسے حضرت خضر کے بارے میں ہے کہ وہ دنیا کے اندر موجود ہے، جیسے حضرت الیاس کے بارے میں بھی ایک قول ہے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ یہ جو آیتیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا تھا، ملک شام سے آتا تھا، آپ کے پاس بیٹھتا تھا، لیکن کئی دن ہو گیا اس نے آنا بند کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ جو آدمی ہمارے پاس ملک شام سے آتا تھا وہ آدمی کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آتا؟ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین اس کا حال کیا پوچھتے ہیں آپ، وہ آدمی تو شراب میں مست رہتا ہے، شراب پینے لگ گیا، شراب میں مست ہے وہ آدمی تو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا اور خط کے اندر لکھا من عمر بن الخطاب الی فلان ابن فلاں، یہ خط ہے عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کی طرف، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ اور پھر یہ آیت لکھی
غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، بس اتنا لکھا، لا الہ الا هو الیہ المصیر، یہاں تک لکھا بس خط کے اندر۔ ایک آدمی کو بلایا اور ان سے یوں کہا کہ یہ خط لے کر جاؤ ملک شام اور اس آدمی کو یہ خط دینا۔ دو باتوں کا دھیان رکھنا، ایک تو خط اسی کو دینا، کسی اور کو مت دینا، ایسا مت کر دینا بھائی فلاں کو تم پہنچا دینا، ایسا نہیں کرنا۔ اور دوسرا اس بات کا دھیان رکھنا کہ جب وہ نشے میں نہیں ہو تب خط دینا۔ حضرت عمر نے ادھر سے تو اس قاصد کو روانہ کیا اور ادھر صحابہ جو اس وقت کے اندر موجود تھے، تابعین جو موجود تھے حضرت عمر کے پاس، ان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد دعا کرائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نامزد اس شخص کے لیے۔ کسی آدمی کو گناہ کے اندر مبتلا دیکھیں تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یہ نہیں کہ اس کو تان و تشنی کرنا شروع کر دے آدمی، خود ہی جہنم کا داروغہ بن جائے آدمی کہ بھائی تو جہنم میں جائے گا، تو نے یہ گناہ کیے ہیں، یا خود ہی جنت کا مالک بن جائے، بلکہ اس کے لیے دعا کرے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے لیے کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبوت دیتے تو عمر کو دیتے۔ لوگوں کو جمع کیا اور یوں فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو۔ صحابہ اکرام تابعین جو موجود تھے دعا کری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کرائی، یہ خط لے کر ان کے پاس پہنچے، ان کو خط دیا اس حال میں کہ جب کہ وہ نشے کے اندر نہیں تھے۔ جب خط کو دیکھا اس شخص نے اور ان آیتوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کے اندر امیر المؤمنین نے مجھے وہ آیتیں لکھ کر دی ہیں جس میں مغفرت بھی بتائی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف بلایا بھی گیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو کیا ہوا، توبہ کر لے، جس میں مجھے اللہ کی قدرت سے اللہ کی طاقت بھی بتائی گئی اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا۔ یوں آتا ہے کہ اس آدمی نے توبہ کری اور سچا اور پکا مسلمان بن کر زندگی گزاری۔ جب یہ کارگزاری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ اس آدمی نے توبہ کر لی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین جو اس وقت موجود تھے ان سے کہا، یوں کہا کہ ہمیں ایسے معاملوں میں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ یعنی دعا بھی کرنا چاہیے اور اچھائی کے ساتھ اصلاح کرنا چاہیے، ہمیں شیطان کی مدد نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان کی مدد سے مراد یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ہم اس کو گناہ کے اوپر عار دلا کر تان و تشنی کر کر کہیں اور زیادہ سرکش نہیں بنا دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جب آدمی دعوت کا کام کرتا ہے یا دین کی دعوت دیتا ہے تو لوگوں کے گناہوں کو ابھارے نہیں، لوگوں کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرے، بلکہ ان کے گناہوں کو چھپائے اور خوبیوں کو ظاہر کرے۔ اللہ نے خوبی رکھی ہے انسان کے اندر کہ اگر ہم ان کے گناہوں کو ظاہر کریں گے تو ان کو اور ٹیڑھا کر دیں گے، اور زیادہ سرکش بنا دیں گے۔ ان آیاتوں کا یہ خلاصہ ہے۔ 24ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ مکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھتے، صحابہ قرآن پڑھتے تو لوگوں کے دل نرم ہو جاتے اور لوگ ایمان کو قبول کر لیتے۔ تو مکہ کے سردار ابو جہل نے اور اس جیسے لوگوں نے یوں کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، جب یہ قرآن پڑھا کریں گے نماز میں تو ہم وہاں جایا کریں گے اور چیخے کریں گے، چلایا کریں گے، سیٹیاں بجایا کریں گے، تالیاں بجایا کریں گے تاکہ ہم غالب آ جائیں ان کے اوپر اور ان کی آواز قرآن کی کوئی سن نہیں سکے جو ہدایت کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کافر لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم اس قرآن کو سننے نہیں دیں گے، چیخو پکار کرو، چلاٹ پکار کرو تاکہ ہم غالب آ جائیں۔ علماء نے اس آیت کے تحت میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کو چلا کر چھوڑ دینا، آدمی نے قرآن موبائل میں چلا دیا، ٹیپ ریکارڈ میں چلا دیا اور خود اپنے کام وغیرہ کے اندر لگا ہوا ہے، یہ قرآن کی بے ادبی اور ناجائز ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو پھر اس کو سننا چاہیے، کیونکہ شور کرنے والے وہ کفار و مشرکین تھے۔ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے یہ کہ قرآن پڑھا جائے تو اس کے مقابلے میں شور کریں، اس لیے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سننا چاہیے۔ تو شور کر رہا ہے تاکہ آواز دب جائے یا اپنے کاموں میں مشغول ہے، لاپرواہی کر رہا ہے، یعنی اس آیت کے زمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت عذاب کہا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو سخت عذاب دیں گے۔
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی برائیوں کا ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اور اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں جہنم کی آگ ملے گی. ان کے لیے راحت نہیں ہے، آگ ملے گی آگ. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ایسا نہیں کہ آج ملی کل چھوٹ گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، اور یہ ان کی سرکشی کا بدلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی تو عظمت نصیب فرمائے.